اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حلیۃ الاولیاء کے دروس چل رہے ہیں اور آج 5ویں نشست ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ یہ وہ مبارک شخصیت ہے جس کو قرآن نے صحابی رسول کہا ہے۔ ایک واحد صحابی رسول ہیں جسے قرآن نے صحابی رسول کہا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی جب آپ لوگ ہجرت فرما کے مکے سے مدینہ جا رہے تھے۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہے جس کا انشاءاللہ تعالی حلیۃ الاولیاء میں آج ذکر ہوگا۔ قرآن کی کئی آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہیں۔ اسی طرح عام طور پر لوگ آپ کو صدیق اکبر کے نام سے بھی پہچانتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد جو درجات عام امت میں موجود ہیں ان میں سب سے درجہ اول صدیق ہے، اور صدیق میں سب سے اونچے صدیق آپ ہیں، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جب پیغمبر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو راہ حق کی طرف بلایا تو آپ نے فوراً لبیک کہا، اور ساری زندگی جو کچھ جمع کیا، جب کبھی جمع کیا اور حق کی طرف سے آواز آئی تو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ زہد و تقوی امت میں ایک مثال ہیں کہ آپ نے دنیا کی فکر کبھی نہ کی، اور یہی تصوف کی بنیاد ہے، تصوف کی حقیقت ہے کہ 1000 راستوں کو چھوڑ کر حق کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو۔ مصنف ابو نعیم میں آتا ہے، حضرت ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر تشریف لائے اور حضرت عمر کو فرمایا بیٹھ جاؤ، اے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر نے شدت جذبات کی وجہ سے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پھر کہا بیٹھ جاؤ عمر۔ پھر حضرت ابو بکر نے شہادت دی اور لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ بے شک محمد مصطفیٰ وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَقَابِكُمْ۔ محمد مصطفیٰ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں، تو اگر آپ مر جائیں یا مار دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور الی آخری آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا کا کچھ نقصان نہ کرو گے، تو بس خدا کے شکر گزار بنو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم لوگوں کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت مبارکہ پہلے کبھی نہیں سنی۔ پھر تمام لوگوں نے اس آیت مبارک کو اپنے پلو سے باندھ لیا۔ تم مدینے میں جس طرف بھی جاتے بس اسی آیت کی تلاوت سنتے اور اسی آیت سے اپنے دل کو تسلی دیتے، ورنہ تسلی کا کوئی سبب ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ارے محمد مصطفیٰ چلے جائیں۔ اللہ اکبر، ہم بھی کبھی روئے ہیں محمد مصطفیٰ کو یاد کر کے۔ وہ جس غم کو رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا بھاری غم تھا، اور اس غم میں سوائے خدا کے قرآن کی ان آیتوں کے سہارا کوئی نہیں تھا۔
حضرت عمر فاروق کے اپنے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا تو میں شدت غم سے گھٹنوں کے بل گر گیا اور میرے قدموں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں زمیں بوس ہو گیا اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے رسول انتقال فرما گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے کہ تصوف کی ایک حقیقت ہے جسے اہل دل کہتے ہیں کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے کہ بندہ اللہ اکبر بندے کا یکتا و تنہا ذات کے ساتھ یکتا و تنہا رہ جانا. اللہ اکبر. یعنی اس بات کو سمجھیں کہ بندے کا یکتا و تنہا ذات کے ساتھ. اب یکتا و تنہا ذات کون ہے؟ خدا کی ذات ہے. خدا کی ذات کے ساتھ یکتا و تنہا رہ جانا یعنی اس دنیا میں رہ کر اپنا تعلق صرف خدا سے جوڑے رکھنا اور خدا کے احکامات کے تحت اس کے بندوں سے جوڑے رکھنا. بندوں سے جڑنا تو ہے لیکن حکم خدا کا ہے. تو اپنی نیتوں کو اگر انسان بدل لے، اپنی سوچ کو اگر انسان بدل لے تو اس کا ہر عمل نیک و کاری میں بدل جاتا ہے. اب جو اگلا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سیرت النبی میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں. مکی زندگی کا واقعہ ہے کہ جب لوگ ہجرت حبشہ کر کے نکل رہے تھے اور حضرت ابو بکر نے بھی سوچا کہ میں بھی نکل چلتا ہوں تو راستے میں ابو دغنہ مل گیا. یہ احابیش کا سردار تھا. اس نے کہا ابو بکر تم نہیں جا سکتے، خدا کی قسم اگر قریش نے تمہیں کچھ کہا تو میں تمہاری طرف سے لڑوں گا. تو وہ آیا کعبۃ اللہ میں اور اس نے اعلان کیا کہ قریش سن لو کہ ابو بکر اب میری پناہ میں ہے، میری جوار میں ہے اور ابو بکر کو کچھ نہ کہنا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہی رہے اور وہاں آپ نے ایک مسجد سی جگہ بنائی اور وہاں نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے اور کسی سے کوئی تعلق نہ رکھتے. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب پناہ دی تو قریش نے آگے یہی رکھا تھا کہ بھئی یہ علل اعلان کوئی کام نہیں کریں گے، تو اس لیے حضرت ابو بکر گھر میں ہی رہے اور گھر ہی میں عبادت کیا کرتے تھے. لیکن جب آپ نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے تو وہ زور سے فرماتے تو مشرکین کی عورتیں اور بچے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، آپ کو قرآن پڑھتے سنتے اور تعجب کرتے اور ٹکٹکی باندھ کر آپ کو دیکھتے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری تمہاری طرح تو قرآن پڑھتے نہیں تھے. جب آپ پڑھتے تھے تو آنسوؤں کی قطار بن جاتی تھی، روتے 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 حالت گریے والی ہو جاتی تھی. اب اس چیز سے قریش مکہ کو پھر خطرہ لاحق ہوا کہ بھئی یہ تو انڈائریکٹلی پیغام پہنچا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر ابو دغنہ کو پیغام دیا کہ بھئی حضرت ابو بکر کو منع کرو کہ قرآن زور سے نہ پڑھا کریں. تو جب ابو دغنہ یہ بات لے کے حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ بھئی آپ یہ قرآن زور سے نہ پڑھا کریں، آپ آہستہ پڑھا کریں، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کی ذمہ داری قبول کی ہے لیکن اب میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے آ کے آپ کے معاملے میں تنگ کریں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تیرا ذمہ تجھے لوٹاتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے ذمے پہ بھروسہ کرتا ہوں. اور یہ ابھی ہجرت سے پہلے کی بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ہی تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ہمیشہ مقدم رکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی رنگینیوں سے دور اور آخرت کی یاد میں مصروف رہتے تھے. اور تصوف نام ہی اس چیز کا ہے کہ تم دنیا میں رہتے تو ہو پر تمہارا تعلق تمہارے رب سے جڑا رہتا ہے. تو تم دنیا میں اتنی ہی محنت کرتے ہو جتنا کہ دنیا کی محنت کا حق ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان بس سارا وقت مصلے پہ بیٹھا رہے. اب دیکھیں نا، آپ کی زندگی میں آپ کے اور بھی ضروریات ہوتی ہیں، اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، کاروبار ہے. یہ تمام ضروریات زندگی تو انسان کو پوری کرنی ہے لیکن اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگانا ہے کہ باری تعالیٰ یہ ساری ذمہ داریاں میں پوری کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا حکم ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا ہے اور حکم بھی فرمایا ہے. آپ نے تو زہد کا حکم دیا ہے، رہبانیت کا حکم نہیں دیا، اس لیے زاہد بن کے جیتا ہوں تیری یاد میں جیتا ہوں
یوں کنارہ کشی اختیار کرے. تو کنارہ کشی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ بندہ جنگلوں اور بیابانوں میں جا کے بیٹھ جائے. یہ تو پھر وہ بات ہو گئی نا کہ گناہ نظر نہیں آیا تو گناہ کیا نہیں، اور جب موقع ملا تو چھوڑا نہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. بات تو یہ ہے کہ تم دنیا میں رہو لیکن تمہاری نظر اپنے نفس پہ ہو اور یاد خدا کی ہو، اور اس کے مال و متاع سے بالکل بے خبر تو نہ رہو، لیکن دل نہ لگاؤ کہ اچھی بلی تمہاری گاڑی ہے لیکن 4 سال پرانی ہے، 5 سال پرانی ہے. اب زبردستی تم کہہ رہے ہو کہ یار یہ گاڑی جو ہے نا یہ تو لیٹسٹ تو نہیں ہے، حالانکہ اچھی بھلی چل رہی ہے، 30-40 ہزار میل ہے اس پہ، 50,000 میل ہے. تم نے کہا نہیں یار لیٹسٹ 0 میٹر گاڑی نکالوں گا میں. اور جناب یہ گاڑی دے کے تو وہ گاڑی نکالی اور مزید قرضہ لے لیا، اور اس کے بعد اب وہ قرضہ اتار رہا ہے. بجائے اس کے کہ اگر تیرے پاس گنجائش تھی تو وہ مال اللہ کی راہ میں لگاتا، یا اپنی اولاد پہ لگاتا، یا اپنے بیوی بچوں پہ لگاتا، اپنے ماں باپ پہ لگاتا، یا عمرہ کر لیتا، یا حج کر لیتا، کوئی نیک کام کر دیتا، کہیں کنواں کھدوا دیتا. نہیں، تو نے سوچا کہ گاڑی خریدوں گا تاکہ میں جب اس کو لے کے نکلوں لوگ کہیں کہ یا واہ کیا بات ہے، تیری لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے. یا اگر لوگ نہ بھی کہیں تو اپنی خواہش نفس تو پوری کر رہا ہے، اور ایک ایسی خواہش ہے جو ضرورت نہیں ہے، لگژری ہے. اللہ اکبر. اب جو اگلا واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کیا ہی خوبصورت واقعہ ہے. قرآن کی اس آیت کی دلالت بھی کرتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایسے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی طلب فرمایا. آپ کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں پانی اور شہد ملا ہوا تھا. حضرت ابوبکر نے پینے کی غرض سے اس کو منہ کے قریب کیا لیکن پھر رو پڑے. اللہ اکبر. اب آپ یوں دیکھیں، ہمارے ہاں کوئی روتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بابا روئے کیوں، اور حضرت ابوبکر کی مجلس میں جو صحابہ بیٹھے ہیں اب ان کی کیفیت دیکھیں. حضرت ابوبکر رو پڑے اور مجلس میں دیگر حاضرین بھی رو پڑے. آئے ہائے ہائے. اس کے بعد حضرت ابوبکر تو چپ ہو گئے لیکن لوگوں کے آنسو نہ تھمتے تھے، تو آپ پھر رونا شروع ہو گئے. دوبارہ زارو قطار رونا شروع ہو گئے. لوگوں کو خیال آیا کہ اس کیفیت میں تو آپ سے رونے کی وجہ سے وجہ بھی نہ پوچھی جا سکے گی کہ حضرت آپ روئے کیوں تھے، تو وجہ بعد میں پوچھی، ایک دوسرے کی تکلیف میں روئے پہلے. تو لوگ خاموش ہو گئے تو حضرت ابوبکر کو بھی سکون ہوا. پھر لوگوں نے دریافت کیا یا ابا بکر آپ کو کس چیز نے رلایا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، آپ کسی اندیکھی چیز کو اپنے سے دور فرما رہے تھے، پرے ہٹ، حالانکہ آپ کے ساتھ کسی اور کو میں نہ دیکھتا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی چیز کو اپنے سے دور فرما رہے ہیں حالانکہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا یہ دنیا تھی جو میرے سامنے بن سور کر آئی تھی، میں نے اس کو کہا مجھ سے ہٹ جا، دور ہو جا، تو وہ کہنے لگی خدا کی قسم آپ تو مجھ سے بچ گئے لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اسی سے مجھے خوف پیدا ہوا اور وہ خوف مجھ پہ غالب ہو گیا کہ کہیں یہ دنیا مجھ پہ غالب تو نہیں ہو گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راہ حق میں جد و جہد سے نہ ہٹتے تھے اور حدود الہی سے تجاوز نہ کرتے تھے. تو تصوف راہ طریقت میں مالک الملک یعنی اللہ عز و جل کی طرف مسلسل جد و جہد کا نام ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کاموں میں سبقت فرماتے تھے کیونکہ ان میں ثواب کی امید زیادہ کی جاتی ہے، اور تصوف خدا کے وصل و شوق کی گرمی میں راحت و سکون پانے اور محبوب سے ملنے کی آس رکھنے میں ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو تکالیف آتی ہیں اس میں خدا کا طالب سکون و راحت پاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ ان تکالیف کو حاصل کرنے کے بعد خدا مجھ سے راضی ہو جائے گا اور پھر مجھے اپنے دیدار سے نوازے گا. اور مکی دور کے اوائل کا ذکر ہے جس کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں سیرت النبی کے درس دروس میں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ تنگ کرتے تھے، شدید تنگ کرتے تھے.
حضرت کو تنگ کر رہے تھے ایک دن، تو ایک شخص حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور کہا کہ اپنے ساتھی محمد مصطفیٰ کی خیر خبر لو۔ تو حضرت ابوبکر فوراً وہاں سے اٹھے، اور اس وقت حال یہ تھا ان کے بالوں کا کہ بال بہت بڑے ہوئے تھے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور کہا افسوس ہے تم لوگوں پر، تم ایک ایسے شخص کے قتل پہ درپے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کے آیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے حضرت کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضرت ابوبکر کو اتنا مارا، آپ کے بالوں کو کھینچا، آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے، اور جب وہ آپ کو مار رہے تھے تو حضرت ابوبکر کی زبان سے یہی کلمات جاری تھے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے ذو الجلال والاکرام، تیری ذات بابرکت ہے، اور مار کے حضرت ابوبکر کو یوں کر دیا کہ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالوں کے جس حصے پہ ہاتھ پھیرتے وہ بال ہاتھ میں آ جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخرت کے بدلے میں دنیا کو قربان فرمانے والے آدمی تھے، اور تصوف میں بھی اپنی تمام کوششوں کو اللہ عز و جل کے لیے وقف کر دینے کا نام ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے تو آپ سب واقف ہی ہیں کہ جب حضرت نے صدقے کا حکم دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ آج تو ابوبکر سے میں آگے نکل جاؤں گا، اور اپنے گھر کا آدھا مال لا کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور جب حضرت ابوبکر کی باری آئی تو حضرت ابوبکر سارا کے سارا مال لے آئے۔ حضرت نے عمر سے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اتنا ہی اور ہے، اور جب ابوبکر سے پوچھا تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں کبھی بھی حضرت ابوبکر سے کسی بھی چیز میں سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت ابو نعیم احمد اصفہانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اصفیاء کی صف میں سب سے آگے ہیں، اور بھائی چارگی میں سب سے زیادہ اخوت پسند ہے۔ اصفیاء جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں جو پیور ونز، جو بالکل پاک ہوں، ان کو اصفیاء کہتے ہیں۔ اور تصوف کی بنیاد بھی انہی شرائط میں سے ہے کہ اللہ کی اطاعت کو بالکل جو ہے سامنے رکھنا اور ہمیشہ فوقیت دینا، اور دنیا کی گندگی اور آلودگی کو دل سے صاف کرنا، اور مال سے محبت دنیا کی محبت ہوتی ہے، اور مال سے بے رغبتی دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ اسی طرح غار ثور کا واقعہ جو تفصیل سے سیرت النبی میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر پہلے داخل ہوئے اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار پرانا ہے، میں پہلے اس کی صفائی کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت ابوبکر نے غار کو صاف کیا، اور اس میں جتنے سوراخ تھے اس میں اپنا کپڑا پھاڑ کے ڈال دیا، اور ایک سوراخ رہ گیا تھا تو اس میں اپنی ایڑی رکھ دی، اور پھر حضرت سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ داخل ہوں، تو حضرت داخل ہوئے۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے دریافت کیا، یا ابا بکر تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کپڑے کا سارا ماجرا سنایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ قیامت کے روز ابوبکر کو جنت میں میرے درجے میں جگہ عطا فرما۔ اللہ نے وہی فرمائی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اس حدیث کو دیگر کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ در المنصور میں بھی موجود ہے، کنز العمال میں بھی موجود ہے، الجامع الکبیر للسیوطی میں بھی موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء حق ہمیشہ اپنی ذات کا مجاہدہ ہمیشہ جاری رکھتے ہیں، کہ ان کی نظر اپنی ذات پر ہوتی ہے، اپنے عیبوں پہ ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس تشریف لائے تو حضرت ابوبکر اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر خود کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ رک جاؤ، اللہ آپ پہ رحم کرے، یہ کیا کر رہے ہیں ابابکر؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا اسی زبان نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ان کا یہ حال تھا تو سوچو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ ہماری تو زبانیں گندگی ہی الیٹتی ہیں،
گالیاں، بکواس، جھوٹ، غیبت، ذکر خدا ہوتا ہے تو زبان ہی چلتی ہے، دل سے تو کچھ نہیں ہوتا، دل تو ویسی مردہ ہے، سخت ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث سناتا ہوں جو پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اہل یمن کا ایک وفد آیا، انہوں نے قرآن سنا تو رو پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اسی طرح اوائل اسلام میں یعنی اسلام کے شروع میں ہمارا حال بھی یہی ہوتا تھا کہ جب قرآن سنتے تھے تو رو پڑتے تھے، ثم قست القلوب، پھر ہمارے دل سخت ہو گئے، اس پہ سختی طاری ہو گئی۔ عموماً اس پہ بعض اہل لغت اور بعض وہ لوگ جنہیں حال کی خبر نہیں ہوتی وہ کلام کرتے ہیں اور وہ کلام عین مطابق نہیں ہوتا، اس لیے آج ہم صاحب حال سے اس کا حال پوچھیں گے۔ علماء تصوف بیان کرتے ہیں کہ قسط القلوب سے مراد یہ نہیں کہ دل سخت ہو گئے اور خدا کی یاد سے محروم ہو گئے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اب دل مضبوط ہو گئے اور خدا کی معرفت پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ تو ہر انسان کے مقام کے لحاظ سے متراجم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ترجمہ کی اور سب پہ لگا دیا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے تو پھر ہمارا تو حال کیا ہوتا۔ اللہ اکبر، یا تو وجہ انکساری سے فرمایا، ورنہ آپ کا مقام تو یہی تھا کہ معرفت پہ مطمئن تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، عروۃ ابن زبیر اپنے والد حضرت زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ عز و جل سے حیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب میں کھلی فضا میں حاجت کے لیے جاتا ہوں تو خدا سے حیا و شرم کرتے ہوئے اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتا ہوں۔ سو شرم و حیا کرنا بھی تصوف کی ایک شاخ ہے اور دین کی ایک شاخ ہے۔ لوگ شرم و حیا کے دامن کو چھوڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم پروگریسو ہو گئے ہیں۔ پروگریشن یہ نہیں ہے کہ تم شرم و حیا کو لپیٹ کے کہیں رکھ دو، اس کو ساتھ لے کے بھی تم پروگریسو ہو سکتے ہو۔ کیا مسلمانوں نے یہ تمام چیزیں چھوڑ دی تھیں جب اپنے عروج پر تھے، یا اپنے دین کو سنبھال کے رکھا تھا جب اپنے عروج پر تھے؟ اسی طرح امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں، ایک روایت لے کے آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار پڑے تو لوگ آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے طبیب کا بندوبست کر دیتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر آ کے آپ کو دیکھ لے، طبیب آپ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، طبیب مجھے دیکھ چکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس نے تجویز کیا دی؟ فرمایا، انی فعال لما ارید، طبیب کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، انہوں نے کہا بھی ڈاکٹر مجھے دیکھ چکا ہے۔ اب ڈاکٹر کون ہے یہاں پہ؟ وہ کہا جی خدا مجھے دیکھ چکا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر نے کہا کیا؟ وہ دنیا کے ڈاکٹر کی بات کر رہے تھے، اور حضرت ابو بکر اپنے مالک خدا کی بات کر رہے تھے۔ کہا میرے مالک نے کہا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہی کرے گا۔ یہ ایک مقام ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کو نہ دکھائے اور کوئی علاج معالجہ نہ کرے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا۔ تو باتوں کو ان کی بیسک میننگ پہ نہ لیں، یہ ایک مقام ہوتے ہیں، یہ مقام کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہاں کہنے کا مقصد یہی تھا کہ بھئی علاج معالجہ ہوا ہے لیکن ہوگا وہی جو خدا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر کی دوا میں شفا نہیں ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا خدا کے ہاں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تم کو تاکید کرتا ہوں کہ اس کی حمد و ثنا کرو جس کا وہ اہل ہے، خدا سے ہمیشہ امید رکھو اور خدا سے ہمیشہ انکساری کے عالم میں سوال کرو۔
یہی وجہ تھی کہ اللہ نے زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. یہ لوگ بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرتے اور ہمیں امید و خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا. پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا اے اللہ کے بندو جان لو اللہ نے اپنے حق کے بدلے تمہاری جانوں کو گروی کر لیا ہے. اس پر تم میں سے بھاری عہد و پیمان بھی لیے ہیں. تم سے تھوڑی سی فانی زندگی خرید لی ہے اور باقی رہنے والی بہت سی زندگی تم کو بخش دی ہے. یہ تمہارے بیچ اللہ کی کتاب ہے. اس کی عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اس کا نور کبھی بجھ نہیں سکتا. اس کی بات کی تصدیق کرو, اس سے نصیحت حاصل کرو. تاریکی کے دن کے لیے اس سے نور بصیرت حاصل کر لو. اللہ نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم پر کرام کاتبین کو نگران مقرر کیا ہے. جو تم کرتے ہو وہ ان کو علم میں ہے. بندگان خدا جان لو تم ایک مقررہ وقت کی طرف صبح و شام کر رہے ہو جس کا علم تم سے چھپا کے رکھا گیا ہے. اگر تم سے ہو سکے کہ تمہاری عمر اس حال میں پوری ہو کہ تم اللہ کے کام میں مشغول ہو تو ایسا ضرور کرو, اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. لہٰذا موت کے آنے سے قبل بڑھ چڑھ کر نیکی کرتے رہو, کہیں برے اعمال پر تمہارا انجام بد نہ ہو جائے. بہت سے لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے داؤ پر لگا دیں جبکہ اپنی ذات کو بھول گئے. میں تم کو روکتا ہوں کہ تم ان کے مثل نہ بن جانا. خبردار خبردار, نجات نجات, موت تمہارے تعاقب میں ہے جو تیزی سے آن دبوچے گی. اللہ اکبر, کتنا پیارا خطبہ ہے, کتنا پیارا خطبہ ہے. اس کا نچوڑ کیا ہے کہ اللہ کے کام میں لگے رہو, نیکیاں کرتے رہو, اور نیکی کرو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کا اجر دیں گے. کسی سے اس کا اجر طلب نہ کرو, کسی سے اس کا اجر طلب نہ کرو. شرک اصغر سے بچو, اپنا ذہن اللہ کی طرف مرکوز رکھو, اس کی عبادت کرو, نیکیاں کرتے رہو, نیکیاں کرتے رہو, اس میں پیچھے نہ ہٹو. تمہیں نہیں پتا تمہارے آخری وقت میں تم کس عالم میں اللہ سے ملو, تو نیکی کے عالم میں ملو, اللہ کا کام کرتے ہوئے اللہ سے ملو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گناہوں میں پڑے رہو اور یہ سمجھتے رہو کہ ہاں میں توبہ کر لوں گا, اور پھر گناہوں میں اتنے گھر جاؤ کہ تمہارا حال ان گناہوں میں ختم ہو. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات کہہ گئے. ایک آدمی ہے گاڑی میں بیٹھا ہے, گانے سن رہا ہے زور سے, اور وہ گانے گنگنا بھی رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ وہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اب وہ کس حال میں اللہ کی طرف گیا جب وہ گانے سن رہا ہے. اور دوسرا آدمی گاڑی میں بیٹھتا ہے, قرآن لگاتا ہے, یا قرآن جو اس کو یاد ہے وہ پڑھتا ہے, یا اللہ کا ذکر کرتا ہے, اور اس کی اللہ کی طرف جب لوٹایا جاتا ہے اس حالت میں, تو جب وہ اللہ کی طرف لوٹا تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. تو دونوں کی کیفیات میں کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جان لو کہ جو عمل خالصتاً اللہ کے لیے تم نے کیا ہو بس وہی تم نے اپنے رب کی عبادت کی ہے اور اپنے حق کی حفاظت کر لی ہے. بس گزرتے دنوں میں اپنے لیے اعمال کا توشہ تیار کر لو اور نوافلوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لو. بس تمہارے فقر و حاجت کے وقت یہ سب تمہارے کام آئیں گے. اے اللہ کے بندو, سوچ بچار تو کرو, تم سے پہلے لوگ کہاں تھے اور آج کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ شایان شان دنیا جنہوں نے زمین کے سینے کو چاک کیا اور اس پر آبادی کی؟ ان کا آج نام و نشان تک نہیں. آج وہ یوں ہیں گویا کبھی تھے ہی نہیں, اور وہ قبروں کی تاریکیوں میں پڑے ہیں. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا, یہ دیکھو ان کے گھر خالی اور ویران پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم کے سبب سے.
هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہو یا کسی کی آہٹ بھی سنتے ہو؟ کہاں ہیں تمہارے وہ دوست اور بھائی بن جن کو تم پہچانتے تھے؟ وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے، کوئی شقاوت کو پہنچا تو کسی نے سعادت پالی۔ اللہ اور اس کی مخلوق میں سے کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری یا قرابت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ خدا سے خیر پالے یا اپنے سے کوئی برائی کو دفع کر لے۔ اس کا راستہ تو صرف اس کی اطاعت اور اتباع ہے۔ دیکھو وہ نیکی نیکی نہیں ہے جس کی پاداش جہنم ہو، وہ شر نہیں ہے جس کا بدلہ جنت ہو۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، اور میں اللہ سے اور اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کا طالب ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہہ گئے ابا بکر۔ بس غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی، غور کرنے کی بات ہے ہم سب کے لیے، بشمول می، سب کے لیے۔ وہ فارسی کا ہے نا شعر، کسی نے کیا خوب کہا کہ محو خیال او نمیدانم کجا رفتم، غرق خیال او نمیدانم کجا رفتم، نمیدانم کجا رفتم۔ بس خدا کی یاد میں اپنے آپ کو محو کر لو، خدا کے بتائے ہوئے راستے میں اپنے آپ کو یوں غرق کر لو کہ بس اس کے ہو کے رہ جاؤ، بس اس کے ہو کے رہ جاؤ، حق، بس حق کے ہو کے رہ جاؤ۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو بلایا اور فرمایا، اے عمر، اللہ سے ڈر، جان لے اللہ کا کوئی حکم جو دن میں ادا کرنا ضروری ہے اللہ اس کو رات میں قبول نہ فرمائے گا، اور رات کا عمل دن میں قبول نہ فرمائے گا، اور پروردگار کسی نفل کو قبول نہ فرمائیں گے جب تک فرائض ادا نہ کر لیے جائیں، اور نامہ اعمال ان لوگوں کا بھاری ہوگا جنہوں نے دنیا میں حق کی اتباع کر کے آخرت میں نیکیوں کا پلہ جھکا لیا اور میزان ان پر غالب آ گیا، اور قیامت کے دن ان لوگوں کا نامہ اعمال ہلکا رہ جائے گا جنہوں نے دنیا میں باطل کی اتباع کر کے آخرت میں اپنے نامہ اعمال ہلکا کر دیا اور میزان میں وہ ہلکے رہ گئے، اور کل جس میزان میں حق رکھا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ بھاری ہو جائے، اور کل جس میزان میں باطل رکھا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ ہلکی رہے۔ دیکھو اللہ نے اہل جنت کا ذکر ان کے اچھے اعمال کے ساتھ کیا اور ان کی سیئات سے درگزر کیا، بس جب میں ان کو یاد کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ان میں داخل ہونے سے رہ نہ جاؤں، اور اللہ نے اہل جہنم کا ذکر ان کی برائیوں کے ساتھ فرمایا ہے اور ان کی نیکیوں کو ان پر رد کر دیا ہے۔ سو جب ان کو یاد کرتا ہوں تو خوف آتا ہے کہیں ان میں شامل نہ ہو جاؤں۔ بندے کو خدا سے امید اور ڈر دونوں رکھنے چاہیے، بے جا امیدیں باندھنے سے احتراز کرے اور اس کی رحمت سے مایوسی ہرگز نہ کرے۔ تو اے عمر، تو نے اگر میری ان باتوں کو یاد رکھا تو موت سے زیادہ کوئی چیز تجھے اچھی نہ ہوگی، اور اگر ان وصیتوں کو ضائع کر دیا تو موت سے زیادہ کوئی چیز تجھے مبغوض نہ ہوگی، حالانکہ موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات حضرت ابو بکر نے کہی، کیا خوبصورت بات کہی۔ اسی بات کی طرف میں نے آپ سے پچھلے دروس میں اشارہ کیا تھا کہ وہ لوگ جن کا زور تو ہوتا ہے درود و سلام پر لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے، تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا، عمر، خدا دن کے عمل رات میں اور رات کے دن میں قبول نہیں کرے گا، خدا کسی نفل کو قبول نہ فرمائے گا جب تک فرائض ادا نہ کر لیے جائیں۔ اسی طرح ہے نا کہ ایک آدمی کو جاب ملے کہ بھائی آپ نے 9 to 5 جاب پہ آنا ہے اور 5 to 7 اوور ٹائم کرنا ہے، وہ صرف اوور ٹائم کرنے کے لیے آئے جاب پر، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اسی طرح نوافل اوور ٹائم ہے، ہم صرف اوور ٹائم پہ کام کرنا چاہتے ہیں، فرائض نہیں ادا کرتے۔ اور یہ خدا کے پیارے بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے تو کچھ نہیں، سب خدا کے لیے، اپنے لیے تو کچھ نہیں، سب خدا کے لیے۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو
سزائیں دی جا رہی تھیں، مکے کی گلیوں میں تڑپایا جا رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو 5 اوقیے سونے میں خریدا۔ جب ڈیلنگ ہو گئی تو بیچنے والے نے کہا ابو بکر تو نے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا، میں تو 1 اوقیے میں بھی مان جاتا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر تو 100 بھی مانگتا تو میں دیتا، وہ بھی کم تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وما علينا إلا البلاغ، اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیۃ الاولیاء کے حصہ اول سے ذکر کریں گے۔ وما علينا إلا البلاغ۔